السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو آپ کو اتنی پسند آئے گی کہ آپ اس ویڈیو کو خود ہی زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا۔ سیاہ فام خاتون کسی سفید فام فیملی کی ملازمہ تھی۔ ملازمہ کے اخلاق، پیار اور شفقت آمیز رویے نے مالک کے سفید فام بچوں کا دل جیت لیا تھا۔ مدت کے بعد ملازمہ جب اپنے ملک جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچی تو سفید فام فیملی بھی ایئرپورٹ تک چھوڑنے پہنچی۔ مالک کے 3 ننھے بچے بھی اپنی خادمہ اور ملازمہ کو چھوڑنے پہنچے تھے۔ کم سن اور معصوم بچے اپنی والدہ کا ہاتھ چھڑا کر اندر کی طرف بڑھ رہی ملازمہ کے پاس روتے اور دوڑتے پہنچے اور لپٹ گئے۔ بچوں کے انداز سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ بچے اپنی مشفقہ ملازمہ کو اپنے سے دور جانے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ دوسرا واقعہ بھی سنتے چلیے۔ وہ کوئی سفید ریش بزرگ انسان تھے۔ بچیوں کے کسی مدرسے میں تعطیلات کا منظر تھا۔ بچیاں اپنے حلیم، مشفق اور باپ جیسے استاد سے رخصت ہو رہی تھی۔ یقین جانے ہر بچی ایسے رو رہی تھی جیسے کچھ عرصے پہلے تک شادی ہو کر پہلی بار مائکے سے رخصت ہوتی بیٹیاں روتی تھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ان بچوں کو کس چیز نے ایک اجنبی سے اتنی اپنائیت، انسیت اور محبت پیدا کر دی کہ چھوڑنے پر تیار نہیں۔ جبکہ بچے ہوں یا بچیاں اسکول اور مدرسے سے چھٹی کے وقت عموماً ایسے بھاگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کسی جیل کا دروازہ کھلا پا گئے ہوں، اور یہاں معاملہ بالکل برعکس تھا۔ مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن موضوع سے متعلق جو یاد آتا جا رہا ہے اشارتاً آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 25 اپریل 2009 کو آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی شیکھر ریڈی کا ایک ہوائی سفر میں ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ ریڈی صاحب کے انتقال کا غم اتنا بڑا تھا کہ کئی درجن لوگوں کے مرنے کی اطلاعات اخبارات میں شائع ہوتی رہی۔ تامل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جے للیتا کے مرنے کے بعد لوگوں نے رو رو کر ان کی جو خوبیاں اور غریبوں کی مدد کے واقعات بتائے، اس کو سن کر دنیا حیران زدہ تھی۔ مسٹر جمال عبد الناصر کی وفات 18 ستمبر 1970 کو حرکت قلب بند ہو جانے سے ہوئی۔ ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں غم کتاب نہ لا کر 300 کے قریب لوگ مر گئے تھے۔ ایسی مثالیں بہت مل جائیں گی، لیکن اصل مضمون دور ہو جائے گا، اس لیے اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ 5 اگست 2024 کو بنگلہ دیش کی آمر اور ڈکٹیٹر شیخ حسینہ واجد کا عوام نے تختہ پلٹ دیا۔ یہ خاتون اپنی زندگی میں طویل مدت تک وزارت عظمیٰ پر قابض رہنے والی سب سے ممتاز خاتون تھی۔ یہ اپنی ضد، ہٹ دھرمی، ظلم، تعدی میں یہود و ہنود اور نصارہ کو پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس کی اقتدار کا سورج کبھی نہیں ڈوبے گا۔ اس کو خوش فہمی تھی کہ اس کے عوام اس سے ہراساں، لرزہ، ترسا اور خوف زدہ ہیں۔ عوام کا حوصلہ پست، دماغ مفلوج اور مزاج غلامانہ بن چکا ہے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ عوام زیادہ دیر تک ظلم برداشت نہیں کرتی۔ وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں اور موقع پاتے ہی چیتے کی مانند دبوچ لیتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ جب شاہین صفت جیارے کفن بدوش نکل پڑے تو 1000-2000 جانوں کی قربانی تو ضرور دینی پڑی، لیکن وقت ایسا آیا کہ خود اس کی اپنی فوج نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس فیصلے کے صرف 45 منٹ ہیں، یا تو اپنے والد کی طرح موت کو گلے لگا لو یا پھر راہ فرار اختیار کر لو۔ شیخ حسینہ واجد نہ تو صدام حسین اور کرنل قذافی کی طرح اپنی قوم کے لیے مخلص تھی کہ جان دینا منظور ہو، فرار نامنظور ہو، اور نہ ہی اتنا وقت رہ گیا تھا کہ بھپرے عوام کو مطمئن کر سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بجلی کسی سرعت سے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھاگ کھڑی ہوئی اور ہندوستان پہنچ کر کسی ایسی منزل کی طرف نکل گئی جہاں اس کے غیر قانونی اثاثے، 2 نمبر کی دولت اور کالا دھن جمع ہے۔ غصے میں بھرے لوگ پارلیمنٹ میں گھس گئے، حسینہ واجد کے گھر پر دھاوا بول دیا، حسینہ کے والد کے مجسمے توڑ دیے، جس کو جو کچھ ملا لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ چنانچہ تالاب کی مچھلیاں، مرغیاں اور بکریاں تک لوگ لوٹ کر لے گئے، کچھ نہیں چھوڑا۔ حسینہ واجد نے بھلے ہی 1996 سے اقتدار میں ہوں، بھلے ہی اس نے تقریباً 30 سال تک حکمرانی کی ہوں، لیکن اگر کوئی اس سے پوچھ لے کہ آپ کی زندگی کے قیمتی اوقات اور لمحات کون سے ہیں تو بلا تردد اور بے تکلف و تخلف کہے گی کہ راہ فرار کے لیے ملنے والے 45 منٹ۔ سوچے ایسا کیوں ہوا؟ جواب ہے نا انصافی۔ کیونکہ حکومت کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں۔ اسی ظلم نے تختوں کے پلٹنے میں ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اسی ظلم نے ظالم کو کتے کی موت مرنے پر مجبور کیا ہے۔ اسی ظلم نے ظالم کو ہر دور میں رسوا اور ذلیل کیا ہے۔ جب تک کہ اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بس انصاف سے کام لیجیے۔ ہر میدان، ہر معاملے میں انصاف کا دامن تھام کر رکھیے، تاکہ جب کبھی آپ استعفیٰ دیں تو سب کی گردنیں جھکی ہوں اور آپ کا سینہ
سینہ فخر سے چوڑا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، اگر یہ پیغام آپ کو پسند آتا ہے، یہ سبق آپ کو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے تمام گروپوں میں، تمام دوست احباب کے پاس شیئر ضرور فرمائے، اور اس طرح کی مزید تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا، اور نیچے جوائن والے آپشن پر یا تھینکس والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ بھی ضرور کیجیے گا۔